अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट सेशन का कल से होगा आगाज, तेलंगाना मसले पर हंगामा आराई का अंदेशा। शादियों में इसराफ पर रोक लगाने हुकूमत केरला का गौर। तेलंगाना मसौदा बिल को रिपोर्ट के साथ बजरिए तैयारा दिल्ली भेज दिया गया। तेलुगु देशम और टीआरएस की दिल्ली में सरगर्मियां, मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकातें। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। 15वें लोकसभा के आखिरी इजलास का चारशंबे से आगाज हो रहा है, जो इम्कान है कि इंतहाई हंगामा खेज होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस सेशन में सिर्फ मुतनाज़ा तेलंगाना बिल की मंजूरी पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जबकि अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि सबसे पहले उबूरी बजट मंजूर किया जाए। हुकूमत की कोशिश ये है कि उबूरी बजट की मंजूरी के सिवा दूसरे बिल्स और कानून साजी के मंसूबे की तकमील की जाए, जबकि अपोजिशन जमातें, जिनमें बाएं बाजू की जमातें भी शामिल हैं, हुकूमत की हिकमत अमली के खिलाफ खुद को तैयार कर रही है। कांग्रेस कायदीन का एक इजलास मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने तलब किया था, जबकि बीजेपी और बाएं बाजू की जमातों ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो ज़ेर इल्तवा बिलों की मंजूरी के लिए साजगार माहौल पैदा नहीं कर रही है। खास तौर पर तेलंगाना बिल पर हुकूमत अपोजिशन जमातों को साथ लेकर नहीं चल रही है। रियासत आंध्र प्रदेश इलाकाई खतूत पर अमलन तकसीम हो गई है और तेलंगाना बिल पर यहाँ ज़बरदस्त तनाज़ा पाया जाता है। हालांकि तेलंगाना बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है, इसके बावजूद ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सीमा आंध्रा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने भी वाज़े कर दिया है कि वो इस बिल को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। इनमें खुद कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। लोकसभा में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अगर तेलंगाना बिल पर ऐवान की कार्रवाई में कोई रुकावट पैदा होती है तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी, क्योंकि खुद कांग्रेस के अरकान तेलंगाना बिल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि हुक्मरान जमात कांग्रेस इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि खुद इसके एक चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद करते हुए वापस भेज दिया है। हुकूमत केरला बहुत जल्द एक कानूनी साजी बिल पेश करेगी, जिसकी शादियों में फजूल खर्ची और शान व शौकत के मुजाहरे से रोका जाएगा। ऐसी शादियों में लोग अपनी दौलत को बेपनाह खर्च करते हैं। रियासती वजीर समाजी भलाई M.K. मुनीर ने रियासती असेंबली में ये बात बताई और कहा कि सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई है, जहां शादियों का मकसद सिर्फ दौलत का बेजा इस्तेमाल या फजूल खर्ची हो गया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि शादियों के मौके पर दौलत के इस बेजा और बेदरीक इस्तेमाल को किस तरह रोका जाए, और ये इकदाम एक नए कानून के जरिए उठाया जाएगा। क़ब्ल कांग्रेसी रुकन मुखन्ना CP मोहम्मद ने भी ये मसला एक तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए उठाया था। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे मरहले पर पहुंच गए हैं जहां वो सोने का बना हुआ लिबास ज़ेब-ए-तन करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बेजा शान व शौकत की शादियां नज़्म व ज़ब्त का भी एक मसला बन गई हैं। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक सख्त कानून है जो ऐसी शान व शौकत की शादियों को रोकता है। केरला में शादियों के मौके पर ताम का एहतमाम होता है, तो आजकल लोग शान व शौकत की नुमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ते। तेलंगाना मसौदा बिल पर रियासती असेंबली और कानून साज कौंसिल में मबाहस की तफसीली रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को पहुंच चुकी है। इस तरह रियासत की तकसीम का मामला आंध्र प्रदेश से निकलकर मरकजी हुकूमत के हाथ में पहुंच चुका है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मोहंती ने असेंबली में हुए मुबाहस, स्पीकर असेंबली, सदरनशीन कानून साज कौंसिल की रिपोर्ट और दीगर उमूर की तफसीलात पर मुश्तमिल रोज़ात 15 से ज़ायद बड़े बंडलों में नई दिल्ली रवाना की है। वो तैयारों के जरिए असेंबली और कौंसिल के मुबाहस और दीगर तफसीलात को नई दिल्ली रवाना किया गया और वो आज मरकजी वजारत दाखिला को पहुँच चुके हैं। एक और ज़राए ने बताया कि कौंसिल और असेंबली में अरकान के बयानात और 10,000 से ज़ायद तरमीमात राय पर मुश्तमिल तर्जुमे की नकुलात के साथ जुमला 60 बंडल्स तैयारे के जरिए नई दिल्ली रवाना किए गए। रियासती जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदारों की 8 रुकनी टीम भी हमरा थी। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मोहंती ने सियासत से बातचीत करते हुए बताया कि सिविल सर्विस के इनके कैरियर में ये काम चैलेंज से भरपूर और दुश्वारकुन था, ताहम इन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि बहुस्ने खूबी तमाम उमूर की तकमील हो चुकी है।
انہوں نے بتایا کہ مباحث کا ترجمہ اسمبلی اجلاس کے اختتام کے ساتھ ہی اسی دن مکمل کیا جا رہا تھا۔ اس طرح اجلاس کے آخری دن تک تقریباً ترجمے کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ سیکریٹری لیجسلیٹر سدھارام کی نگرانی میں کل رات دیر گئے تک رپورٹس کے علیحدہ بنڈلز تیار کیے گئے، جنہیں بذریعہ طیارہ نئی دہلی روانہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر موہنتی نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے کارروائی کی تفصیلات علیحدہ طلب کی تھی اور انہوں نے ہر رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ ایک بنڈل تیار کیا تاکہ ایک ہی ساتھ تمام تفصیلات مل جائیں۔ آندھرا پردیش کی علاقائی جماعتوں نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مسئلے پر مختلف سیاسی جماعتوں سے سلسلہ وار ملاقاتیں کی۔ صدر تلگو دیشم پارٹی چندرا بابو نائیڈو نے جہاں بی جے پی اور جنتا دل یو قائدین سے ملاقات کی، وہیں ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے سی پی آئی قائدین سے ملاقات کی۔ دونوں پارٹیوں نے آر ایل ڈی سربراہ اجیت سنگھ سے 3 گھنٹے کے وقفے سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ سی پی آئی اور آر ایل ڈی نے جہاں اس بل کی تائید کا یقین دلایا، وہیں جنتا دل یو نے کہا کہ وہ کسی فیصلے سے قبل پارٹی اجلاس میں غور و خوض کرے گی۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندرا بابو نائیڈو کی زیر صدارت پارٹی وفد نے کل صبح صدر بی جے پی راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ چندرا بابو نائیڈو نے ریاست کو تقسیم کرنے کانگریس کے فیصلے کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال سے صدر بی جے پی کو واقف کروایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ دیگر علاقوں کے عوام کے ساتھ مکمل انصاف کو یقینی بنائے بغیر بل کو منظور ہونے نہ دیں۔ اس ضمن میں وہ مرکز پر دباؤ ڈالیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے راجناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکز پر ریاست کی تقسیم کے سلسلے میں دستوری قواعد کی مبینہ طور پر خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس، ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس تقسیم کے مسئلے پر ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ہم ابتدا ہی سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں یک طرفہ فیصلہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ مسئلے پر ان کی پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ سیماندھرا علاقے کے مسائل کی یکسوئی مرکز کی ذمہ داری ہے۔ اگر کانگریس سیماندھرا عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی پارلیمنٹ میں سیماندھرا علاقے کے مسائل کو حل کرنے مرکز پر دباؤ ڈالے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یو پی اے ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو بی جے پی اقتدار پر آنے کی صورت میں یہ مسائل حل کرے گی۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ بی جے پی کو مستحکم بنائیں۔ کانگریس کے سینئر قائد محمد خلیق الرحمان نے چیف منسٹر دہلی اور عام آدمی پارٹی کو فرقہ پرستوں کی فہرست جاری کرتے ہوئے سیکولرزم کا ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں سبز باغ دکھاتے ہوئے مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے والے کیجریوال نے ایک بھی مسلم رکن اسمبلی کو کامیاب بنانے میں کوئی رول ادا نہیں کیا۔ 1984 سکھ فسادات کے مجرمین کو سزا دینے اور اس کی ازسرنو تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر 2002 کے فسادات کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ فرقہ پرستوں کی تائید کر رہے ہیں اور مسلم کش فسادات کو فراموش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مظفر نگر فسادات کو بھی یاد کرنا ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سیکولرزم پر یقین رکھنے والی کانگریس نے عام آدمی پارٹی کو عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی تشکیل میں عام آدمی پارٹی کی غیر مشروط تائید کی ہے۔ اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے عام آدمی پارٹی کانگریس کے خلاف گمراہ کن مہم چلاتے ہوئے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے پہلے بدعنوانیوں پر مشتمل قائدین کی جو فہرست جاری کی ہے، اس میں چیف منسٹر گجرات اور بی جے پی کے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام ہی شامل نہیں تھا۔ جب چاروں طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تو دوسری فہرست میں زبردستی نریندر مودی کا نام شامل کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا جھکاؤ کس طرف ہے، اس لیے وہ چیف منسٹر گجرات اور عام آدمی پارٹی سے اپیل کر رہے ہیں کہ فرقہ پرست قائدین کی فہرست جاری کرتے ہوئے سیکولرزم کا ثبوت فراہم کریں۔ میڑپلی کے علاقے میں خاتون نے شوہر کی اذیتوں سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق خاتون شوہر کے شک و شبے سے کافی پریشان تھی۔ اس کا شوہر اس خاتون کے کردار پر شبہ ظاہر کرتا تھا اور اسے کافی پریشان کیا کرتا تھا۔ اس شخص نے شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو ہراساں کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے تنگ آ کر اس خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے علاقے کندوکور میں ایک لڑکی مشتبہ طور پر آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئی۔
بتایا جاتا ہے کہ 19 سالہ دیوی عرف ششی ریکھا جو کندکور کی ساکن یادیا کی بیٹی تھی، گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ کے دن لڑکی اپنے مکان میں مشتبہ طور پر جھلس گئی تھی، جس کی کل رات ہاسپٹل میں موت ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دیوی مکان میں برقی بند ہونے کے بعد چراغ جلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ سوامی جی، اگر آپ یہ کام کریں تو ہمیں بڑا سکون ملے گا، ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں، یہ جرم نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے محض ایک جرم کیا ہے، یہ ہمارے نظریے سے مربوط ہے، یہ ہندوؤں کے لیے بے حد ضروری ہے، برائے مہربانی یہ کام کیجیے، ہمارا آشیرواد آپ کے ساتھ ہے۔ اس گفتگو کا انکشاف سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کے کیس ایک کلیدی ملزم سوامی اسیمانند نے اپنے تازہ انٹرویو میں کیا ہے اور بتایا کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے گجرات کے ڈانگ ضلع میں جب اس سے ملاقات کی تھی تو یہ باتیں کہی تھی۔ اسیمانند کے مطابق بھاگوت اور کمار نے ایک مندر میں اس سے اور دھماکوں کے ایک اور اہم ملزم اور RSS کے سابق کارکن سنیل جوشی سے ملاقات کی۔ تب جوشی نے بھاگوت کو بتایا کہ دونوں اسیمانند اور جوشی ہندوستان بھر میں کئی مسلم آبادیوں یا ٹھکانوں میں بم دھماکے کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس پر RSS کے دونوں قائدین نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا اور بھاگوت نے ان سے مذکورہ جملے کہے۔ اسیمانند نے کاروان میگزین کی لینا گیتا رگھوناتھ کو دیے گئے ایک تازہ انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، اب دیجیے اجازت، خدا حافظ۔